دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈینیل میک برائڈ کی حیرت انگیز کہانی شیئر کریں گے، جو ایک امریکی نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے قرآن پاک میں ایسے کئی مقامات دیکھے جو جدید نیورو سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ ان کے لیے اس بات کا صاف ثبوت تھا کہ یہ کتاب کسی الہی طاقت کی طرف سے ہے، کیونکہ 7ویں صدی کا کوئی انسان اتنی درست اور گہری سائنسی معلومات خود سے پیش نہیں کر سکتا تھا۔ جو باتیں آج جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم ہوئی، ان کا اشارہ قرآن میں پہلے سے موجود تھا۔ We knew that 1500 years ago. It just made sense. The Quran, even in the English translation, just completely made sense to me. The Quran just provided me with a cleaner option of all those stories, and then it added to it. ڈاکٹر میک برائڈ، جو اب عبد الرحمن کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک فزیکل ایجوکیشنل ٹیچر اور نیورولوجسٹ رہ چکے ہیں۔ وہ ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئے اور کیتھولک ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی مذہبی ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کے دل میں خالق، قدرت اور عقیدے سے جڑے سوال اٹھنے لگے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک خالق ہے جو سب پر قدرت رکھتا ہے۔ As a Catholic, I was raised to believe God created everything, and then we pray to everything else. One of my younger brothers is into Christianity now, and he says, everything in the name of Jesus. And that's, that obviously a sin for us. And I said, well, if you believe Jesus is part of God, then why can't you just say God? And he just spends hours making no sense whatsoever. وہ اپنے دل میں اکثر سوچتے تھے، کیا میں اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش واقعی سچے دل سے کر رہا ہوں؟ کیا عبادت کا وہ طریقہ صحیح ہے جو مجھے سکھایا گیا ہے؟ ہم 3 خداؤں پر کیوں ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کون سا خدا واقعی کائنات چلا رہا ہے؟ ایسے سوال ان کے ذہن کو بے چین رکھتے تھے، مگر کسی ایک کبھی مطمئن جواب انہیں نہیں مل پایا۔ پھر ایک دن انہوں نے میلکم ایکس کی سوانح عمری پڑھی، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ اسلام نے کیسے اس مشہور افریقی امریکی رہنما کی زندگی کو بدل دیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا کہ اسلام کے بارے میں اور جانا جائے۔ جب انہوں نے تحقیق شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ نیشن آف اسلام کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ زیادہ تر سیاہ فام مسلمانوں پر مرکوز تھے اور وہ ایک گورے امریکی تھے۔ پھر ایک دوست نے انہیں قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ تحفے میں دیا۔ انہوں نے قرآن کا باغور مطالعہ شروع کیا اور دیکھا کہ اس میں کئی جگہ سائنسی حقائق کا ذکر ہے۔ ایک فنکشنل نیورولوجسٹ ہونے کے ناطے انہیں قرآن میں دماغ کی بناوٹ اور اس کے افعال کا ذکر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ انہوں نے سورہ العلق کی آیت 15 اور 16 کا حوالہ دیا، جہاں پیشانی یعنی فور لاک کے بارے میں ذکر ہے کہ انسان کے برے فیصلے اسی سے وابستہ ہیں۔ آج سے 1500 سال بعد سائنس نے یہ بات ثابت کی کہ اچھے اور برے تمام فیصلوں کا مرکز دماغ کا فرنٹل لوب ہے، جسے قرآن میں پیشانی کہا گیا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، 7ویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کیسے ہوا؟ کیا وہ سائنسدان تھے؟ کیا یہ محض اندازہ تھا؟ یقیناً نہیں، بلکہ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر میک برائڈ نے قرآن میں خدا کی ذات کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ ایک ہے، بے مثال ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کی یہ تعلیمات ان کے دل میں اتر گئی، خاص طور پر توحید اور سیدھی واضح ہدایت نے ان کی زندگی بدل دی۔ Your life becomes easier. You tell me what the rules are, and now I know exactly what I'm going to do and what I'm not going to do. If I don't know the rules, then how fair is life? That's nothing but stress. I mean, it's like when the police change the speed limit all of a sudden and you get caught. Well, it's not really fair because you didn't know it changed. The Quran is even in the English translation was so clear. This is exactly how we do things. This is right, this is wrong. These are the rewards, these are the punishments. It makes it easier for me to be a father. Islam has simplified my life beyond any measure I could have imagined.
یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر میک برائٹ کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی وہ راستہ ہے جو حق کو واضح کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، یہاں تک کہ سائنسی بنیادوں پر بھی۔ آخر کار انہوں نے ایک مقامی امام کو فون کیا اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا۔ Alhamdulillah, Allah chose me to be a Muslim. He chose each and every one of us. اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے خاندان کو بتایا تو شروع میں کسی کو یقین نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ اسلام کی حقیقت اور برکتیں سمجھائیں۔ کچھ وقت بعد ان کا خاندان بھی اسلام لے آیا۔ اس کے بعد سے ڈاکٹر عبد الرحمن نے اپنی زندگی اسلام کی سچائی پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف اور شائع کی، جن میں ایک ہے Who is right, who is wrong and why، جس میں انہوں نے اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ بھائی عبد الرحمن کی اس ناقابل یقین سفر کے بارے میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ۔